80واں سال اور 80ویں ان کی جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہر سال ہوتا ہے، اس میں پاکستان کے وفد کی قیادت وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کی. میں بھی اس وفد میں شامل تھا اور اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بیان کر دوں. پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگز تھیں وہ بیسیکلی چانسلر آف آسٹریا کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی، ایک کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر آف کویت کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، تیسری میٹنگ ان کی پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے ساتھ تھی، چوتھی میٹنگ ان کی یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھی، 1+1 ان کے ساتھ میں بھی تھا، وہ میں سیپریٹ آپ کو اس کو آئی واک یو تھرو. پانچویں میٹنگ ان کی سری لنکا کے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تھی، چھٹی میٹنگ ان کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس صاحب کے ساتھ تھی، ساتویں میٹنگ ان کی UN سیکرٹری جنرل جو انٹونیو گوٹیرس کے ساتھ تھی، اور ان کا مین جو ذمہ داری تھی وہ پاکستان کے بہاف پہ جمعے والے دن 26 سپٹمبر کو انہوں نے اپنے پاکستان کی طرف اسٹیٹمنٹ دینی تھی. تو الحمدللہ یہ تمام میٹنگ جو میں نے عرض کی یہ بڑی اچھی، بڑی اچھے ماحول میں اور بڑی ٹو وے پازیٹیو یہ میٹنگز تھیں، بائی لیٹرل بھی تھیں پازیٹیو، اور پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تھی وہ یہ 8 ممالک کی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم تھی. 8 ممالک جو تھے اس میں سعودی عربیہ، قطر، اردن، جارڈن، UAE اور مصر، ایجپٹ. 5 یہ عرب ممالک تھے اور 3 اسلامک ممالک تھے، جس میں پاکستان، ٹرکی اور انڈونیشیا. تو یہ 8 ہیڈز آف اپنے یا تو ہیڈز آف اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اور ان کے ساتھ ان کا ایک فارن منسٹر. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اپنی ٹیم تھی. اور یہ میٹنگ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی ایک آؤٹ کم ہے، وہ میں آپ کو سیپریٹلی آئی واک یو تھرو سیپریٹلی. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ تھی، جو ان کا جو اجلاس میں خطاب تھا جنرل اسمبلی کے، وہ قریباً 27-28 منٹ کا تھا، اور بڑا فورسفلی انہوں نے پیلسٹین کا مقدمہ ہمیشہ کی طرح لڑا. کالڈ اسپیڈ اے اسپیڈ، اکاؤنٹیبلٹی آف اسرائیل انہوں نے ذکر کیا، کشمیری مظالم کا ذکر کیا، انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے جو جنگ تو جیت لی ہے، ناؤ وی آر ریڈی ٹو ون دا پیس. تو ان کی جو ان کی آپ اگر گوگل کریں گے جو خطاب کیے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ نے یا پرائم منسٹر صاحبان نے یا کچھ ممالک کے فارن منسٹر جن کے ہیڈز نہیں آئے، تو پرائم منسٹر کی جو کانٹینٹ ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے 24 گھنٹے میں، ابھی میں لیٹسٹ تو نہیں دیکھا، یہ ہائیسٹ ٹرینڈنگ تھا. اٹ ہیڈ کراسڈ 1 ملین ویوز، اور جو سیکنڈ بیسٹ تھا یا سیکنڈ جو ریٹڈ تھا وہ دیٹ واز اراؤنڈ 350,000. تو ابھی میں لیٹسٹ ڈیٹا نہیں دیکھا، تو یو کین امیجن کہ ہاؤ افیکٹو ان کا خطاب تھا، اور ہاؤ پاورفل آئی وڈ سے پاکستان کی نمائندگی کا انہوں نے حق ادا کیا. اور کئی ممالک نے، فلسطین نے آ کے اسپیشلی ان کا شکریہ ادا کیا، کئی ممالک نے اکنالج کیا، ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے کہ جی آپ نے بڑی نمائندگی کی. اس کے علاوہ جو میرے اپنے ان ایڈیشن ٹو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو یہ میری کمٹمنٹ جو میں نے اٹینڈ کی، جو میں نے گنوائی ہیں، اس کے علاوہ میری اپنی ایز فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر میری اپنی علیحدہ بھی 22 اور 26 کے درمیان کمٹمنٹس اور ایونٹس تھے اور بائی لیٹرز تھیں. اس میں نے الحمدللہ 9 ہائی لیول ایونٹس میں نے اٹینڈ کیے وہاں، اور میں نے 20 بائی لیٹرل میٹنگز اٹینڈ کی، جس کی میں تفصیل تھوڑی آپ کو دیتا ہوں ابھی. اور یہ جو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے جو 8 ممالک کا تھا، اس کے حوالے سے جو پریپریٹری میٹنگ تھی وہ 22 سپٹمبر کو ہوئی،
کیونکہ پھر 24 گھنٹے کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملنا تھا، تو 8 فارن منسٹر ملے، انہوں نے اسٹریٹجائز کیا. آئیڈیا کیا تھا کہ اس وقت جو خون بہہ رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یا کیسے، کیونکہ اونگا کو اٹینڈ کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ تھا جتنا اس وقت جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنا تھا. تو یہ جو ہماری میٹنگز، جو میرے 9 مین ایونٹس تھے، اس میں کامن ویلتھ فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ میں نے اٹینڈ کی پاکستان کی طرف سے. ہائی لیول میٹنگ 30th اینیورسری آف 4th ورلڈ کانفرنس آن ویمن، جو کہ بہت بڑا فورم ہے، امپورٹنٹ فورم ہے، اور اس میں پاکستان کی نمائندگی میں نے کی. پھر اسپیشل OIC میٹنگ آن کلچر آف پیس اینڈ ٹالرنس ان کمیموریشن آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 کی سالگرہ کہہ لیں، ان کی برتھ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی عقیدت میں جو اسلامی تنظیم ہے OIC، اس نے یہ ایک رکھا ہوتا وہاں. بڑی اچھی اور بڑی یعنی بڑی ویل اٹینڈڈ ایک ایونٹ تھا. اس میں نمائندگی پاکستان کی میں نے کی، اللہ اس کو قبول کرے. اسی طرح OIC کے ایک 6 ممبر کمیٹی ہے فلسطین کے اوپر، 6 کنٹریز ہیں صرف، اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اسی طرح UN سیکورٹی کونسل میں بھی فلسطین کے اوپر ایک میٹنگ تھی، وہ بھی پاکستان نے اٹینڈ کی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس جولائی میں جو ہمارے پاس صدارت تھی UN سیکورٹی کونسل کی، تو اس میں ہم نے 3 مین ایونٹس کیے تھے. نارملی جس ملک کے پاس صدارت ہوتی ہے اس کا جو وزیر خارجہ آتا ہے تو ایک ہی ایونٹ وہ رکھتے ہیں، لیکن 3 کنزیکٹیو ڈیز، ایک دن ہم نے پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کا رکھا، جو کہ اور ملٹی لیٹرلزم کے اندر کو یہ اس کا ٹاپک تھا. اور دوسرا ہم نے فلسطین کے اوپر ریگولر جو ڈیبیٹ تھی وہ میں نے چیئر کی. اور تیسرا OIC کو، جو کہ سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل فورم ہے UN کے بعد، جو اسلامی تنظیم ہے، اس کے 57 ممالک ہے، کامن ویلتھ کے 56 ہیں، 56. تو اس کو کیسے بانڈ کیسے مضبوط کیا جائے OIC کا، اسلامی تنظیم کا. ایک امہ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم OIC کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں. تو وہ بھی رکھی تھی. اور کئی سالوں کے بعد وہاں کنسنسس ریزولوشن پاس ہوئی ملٹی لیٹرل ازم کے نیچے، پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس کے حوالے سے، جو کہ بڑا انیوژل تھا. ہماری جو ریزولوشن تھی وہ یونینیمسلی سب نے پاس کی، پرماننٹ ممبر بھی شامل تھے اور جو الیکٹڈ ممبر ہے وہ بھی شامل تھے، تمام 15 کے 15. اور اسی طرح ہم نے جو دوسرا ایونٹ کیا اس میں پریزیڈینشل سٹیٹمنٹ اسے کہتے ہیں، وہ بھی کنسنسس سے اڈاپٹ ہوئی. یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی جو کہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہی تھی وہاں. یا تو میکسیمم میجورٹی سے کچھ ریزولوشن پاس ہوتی تھی، یا پھر وہ ویٹو ہو جاتی تھی یا ڈیفیٹ ہو جاتی تھی. لیکن ہم نے اپنا وہ فرض ادا کیا. تو اسی طرح یہ جو اس کے علاوہ اناگورل میٹنگ تھی OIC منسٹریل کانٹیکٹ گروپ آن افغانستان کی میٹنگ ہوئی، جس میں پاکستان کی نمائندگی موفا نے کی. اور اس کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی وہ پبلک کی گئی. اسی طرح اینول میٹنگ آف فارن منسٹر آف گروپ آف 77 پلس چائنا ایک ہے، وہ بھی ہر سال اونگا کے UN جنرل اسمبلی کے موقع پہ ہوتی ہے میٹنگ، وہ بھی میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. پینیل سمٹ ہوتا ہے فار سسٹینیبل انکلوسیو ریزیلینٹ گلوبل اکانومی، یہ پہلا تھا SDGs کے حوالے سے، تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس میں پاکستان کی نمائندگی کی. اور اینول کوآرڈینیشن میٹنگ آف فارن منسٹرز آف OIC ممبر اسٹیٹس، جیسے فارن منسٹر کرتے ہیں OIC ممبرز بھی کرتے ہیں، تو ان کی بھی میٹنگ میں نے 26 تاریخ کو یہ بھی میں نے اٹینڈ کی. جو بائی لیٹرل میری میٹنگز ہوئی، میں نے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ آپ کو شروع میں گنوا دی ہیں. اس میں کینیڈا کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ہنگری کے وزیر خارجہ سے میٹنگ ہوئی،
सेक्रेटरी जनरल जो गल्फ जो GCC है, गल्फ कंट्रीज का जो एक फोरम है, उनका एक सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ मीटिंग हुई। लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। स्लोवेनिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो मोहतरमा है, उनके साथ मीटिंग हुई। यूके की जो फॉरेन मिनिस्टर अभी आई है, वो फॉरेन सेक्रेटरी वो कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका टाइटल ही ये है, जो डेविड लेमी की जगह पे आई हैं, क्योंकि डेविड लेमी साहब अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनके साथ मीटिंग हुई। इसी तरह बेल्जियम के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको पता है GSP प्लस बेल्जियम बहुत रेलेवेंट है, उनके साथ बड़ी अच्छी तफसील से मीटिंग हुई। बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके साथ मीटिंग हुई। कोस्टा रिका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। इसी तरह जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ थी, पाकिस्तान भी तशरीफ लाई थी, और वो रिसेंट पास तक वो वहाँ की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर भी हैं। पेटिशिया स्कॉटलैंड, आपको याद होगा, पाकिस्तान भी हमारी इन्विटेशन पे आई थी, उनके साथ मीटिंग हुई। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है इस वक्त UN जनरल असेंबली की इलेक्टेड, जर्मन फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं जर्मनी की, उनके साथ भी मेरी मीटिंग थी। और इसी तरह मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ भी मेरी मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग्स थी, इसके अलावा जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, टर्की के प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग हुई। सीरिया के प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग हुई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है मॉन्टेनीग्रो के, उनके साथ मीटिंग हुई। क्वीन ऑफ बेल्जियम के साथ मीटिंग हुई। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। ये वो 21 बायलैटरल मीटिंग थी इन 5 दिन में। 9 जो मैंने आपको बताया कि जो हाई लेवल इवेंट्स थे, और 9 जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं वो ऑन टॉप थे, ये मेरे एक्सक्लूसिव थे। तो इन तमाम मीटिंग्स में जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस, इनको कैसे आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान को अब अपने उनके साथ मज़ीद कैसे बेहतर रिलेशंस करने हैं, उस हवाले से भरपूर एक हमारी वहाँ एक्टिविटी रही, जो कि साथ साथ वजारत ख़ारजा आपसे ट्वीट्स के ज़रिए शेयर करती रही। आई एम श्योर कि शायद कई दफ़ा इतना वक्त नहीं होता कि आप सब कुछ एक्टिविटी देख रहे हों, लेकिन समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जहाँ तक हमारा एजेंडा दो चीज़ों का था। एक तो UN जनरल असेंबली के जो जितनी आपने देखा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक्टिविटी हुई, लेकिन एक पूरी भरपूर कोशिश थी कि इस विज़िट में कुछ जो ममालिक लाइक माइंडेड हैं, उनके साथ मिलकर अगर हो सके तो जो हर दिन कई मासूम जानों का खून बह रहा है गाज़ा में, और जहां ह्यूमैनिटेरियन एड जो है और मेडिसिन्स हैं वो पहुंच नहीं पा रही, कुछ उसके लिए कोशिश की जाए उम्मत मुस्लिम उम्मा के एक मेंबर की हैसियत से। प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियर थे, हमारी जाने से पहले भी कंसल्टेशन थी। तो जैसे मैंने कहा कि 8 ममालिक पाकिस्तान समेत तैयार हुए कि इस इशू को हमने बड़ा प्रोएक्टिवली अपनी जो 4-5 दिन की विजिट है अमेरिका की, उस पर हमने इसको टेकअप करना है। और टेकअप किससे करना है? US के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और उनको बताया कि हमारा एजेंडा क्या है। कोई और एजेंडा नहीं था उस मीटिंग में। जो अरब इस्लामिक लीडरशिप मीटिंग हुई साइड लाइन ऑफ UN GA80 उंगा के साइड लाइन पे, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ, उनकी टीम के साथ, वो 1+1 थी। वो या सदर, मसलन तुर्की के सदर थे, जहाँ सदारती निज़ाम है सदर साहब और उनके फॉरेन मिनिस्टर, जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वो प्राइम मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और आई असिस्टेड हिम एंड अकम्पनीड हिम। इस मीटिंग के लिए हमने, जब ये मीटिंग तय हो गई, तो इस मीटिंग के लिए हमने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की,
اور اس میں ہم نے اپنا لایا عمل بنایا کہ ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ جو 64,000 معصوم لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں پچھلے 2 سال میں، جو قریباً 1.5 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں، جہاں جو ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں جا سک پا رہی، پاکستان نے 20 کنسائنمنٹ بھیجی، ہمیں وہ شروع کے وقت تھا، کچھ اس سال کے شروع میں بھی بھیجی، لیکن اس کو بھیجنے میں اور وہاں پہنچانے میں ایز فارن منسٹر مجھے پتا ہے کہ کتنی ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے، کیا ہمیں پہلے ایجپٹ کے بھیج رہے تھے، وہاں بہت مشکلات آئیں، پھر جارڈن سے بات کی کہ جی وہ زیادہ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے بھیجنی شروع کی۔ اب وہاں نوبت یہ آ چکی تھی کہ اب لوگ بھوک سے مر رہے تھے، یعنی ایک تو شہید ہوتا ہے جو گولی کے ساتھ، اب تو بھوک یعنی کھانے کو یا فوڈ کو بھی ویپنائز کر دیا تھا اس میں۔ تو اس وقت یہ جو 8 ممالک میں نے آپ کو گنوائے ہیں، 5 عرب ممالک اور 3 اسلامک ممالک، سارے OIC کے ممبرز ہیں، ویسے یہ لیڈرشپ لیول کی یہ میٹنگ جو تھی، اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے فوری سیز فائر کے لیے کوشش کی جائے تاکہ یہ جو خون بہہ رہا ہے ہر روز معصوموں کا بند ہو جائے، ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اس کا جانے کا انتظام کیا جائے بغیر کسی رکاوٹ کے، جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں زبردستی غزہ سے اس کو روکا جائے، فورسڈ ڈسپلیسمنٹ جسے کہتے ہیں، جو جا چکے ہیں ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے، کو اپنے ریفیوجیز واپس اپنے گھروں میں آ سکے، اپنے وہاں آگے دوبارہ بس سکے غزہ میں، اس کے آگے اس کی ریکنسٹرکشن کا سوچا جائے کہ یہ سیز فائر ہوتی ہے تو اس کو کیسے ری بلڈ کرنا ہے۔ اور آخری میجر آبجیکٹو تھا کہ جو ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ہڑپ کر جائے، اس کی انیکسیشن کو روکا جائے۔ یہ کوئی چھوٹا ایجنڈا نہیں تھا۔ اس ایجنڈے کے ساتھ ہماری صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ان کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کے بھی فارن منسٹر بھی تھے، ان کے دوسرے ایڈز بھی تھے، اور یہ تفصیل کے ساتھ جب ان کو یہ سارا ایک بتایا گیا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس کو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کو اچیو کریں، تو انہوں نے کہا کہ پھر 48 گھنٹے میں میری ٹیم اور یہ 8 آپ کے فارن منسٹر جو ہے یہ بیٹھے اور 48 گھنٹے میں کوشش کرے 2 سے 3 دن میں کہ یہ کوئی ورکیبل پرپوزل لے کے آئے۔ اس حوالے سے مزید میٹنگز ہوئی جو کہ میں جس کا ذکر نہیں کیا آپ کو، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ میٹنگ سیکرٹ ہوں گی، کلاسیفائڈ ہوں گی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس کی کوئی تفصیل بھی نہیں دی جائے گی۔ اس کو ہم نے آنر کیا، میٹنگز کی، ایکسچینج آف جو ایون پیپر ورک تھا وہ بھی ایپس کے ذریعے نہیں ایکسچینج ہوا، وہ ہارڈ کاپیز میسنجرز لے کے جاتے تھے اور آتے تھے۔ یو کین امیجن کہ ایک طرف اونگا کی ایکٹیویٹی پوری کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ ہم کام کر گزرے، اس کو کامیاب کر لیں۔ اور فائنلی اس کی شٹلنگ، ایک میٹنگ جو ان کی ٹیم آئی، ان کے اپنے پرپوزل تھے جو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے دوبارہ اس کو آپ کے پرپوزل کے اندر اپنی امینڈمنٹ کر کے آپ کو دیں گے، وہ ہم پھر دوبارہ بیٹھے 8 کے 8 فارن منسٹرز، اس میں امینڈمنٹ کر کے وہ دیے، اور یہ اب کمیونیکیشن صرف رہ گئی تھی کہ دوسری طرف وہ جانے تھے۔ تو جب ہم اونگا کو کر کے واپس لنڈن روانہ ہو رہے تھے اور ری فیولنگ کے لیے کینیڈا کے بارڈر پہ ہم نے رکے، تو اس وقت ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں امبیسڈر آصف افتخار صاحب، ان کا فون آیا 1 گھنٹے کا جو وہاں ڈیوریشن تھا ری فیولنگ کا، کہ جی اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو فائنل ہم نے اپنے کاؤنٹر بنائے ہیں پرپوزلز، اس میں کیا یہ ان سائن جائیں یا یہ اس پہ 8 فارن منسٹر سائن کریں۔ تو میں نے اپنے امبیسڈر صاحب کو یہ دی، اپنی تجویز دی اور یا کہہ لیں کہ فیصلہ دیا کہ اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ 1-2 ممالک چاہتے تھے کہ سائن بھی ہوں اس پہ، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ ہماری 8 کنٹریز کی طرف سے، جیسے انہوں نے دیا تھا اپنی طرف سے ایک پلین
प्रपोजल, तो हमारा भी वो इट कैरी द सेम वेट. तो मैंने कहा इसमें वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की रात को वो अमेरिकन साइड को चला गया. और मुझे जब हम लंदन में लैंड किए अगले दिन दोपहर में, तो मुझे बता दिया गया कि वो प्रपोजल वापस चला गया है. ये कोई एक्टिविटी किसी ने, टू बी फेयर, सबको एक्नॉलेज मुझे करना चाहिए कि 8 के 8 ममालिक ने पाकिस्तान समेत इसको जो मॉरल जो अंडरटेकिंग थी कि ये बिल्कुल डिस्क्रीट रहेगा. डर ये था कि स्पॉयलर्स और जो उसको खराब करने वाले जो है वो लोग जंप कर जाएंगे और ये काम पता नहीं फिर तोड़ पहुंचे कि ना पहुंचे इस विजिट के दौरान. तो हम सब बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा की और यही हुआ कि जब हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे. और आज चूंकि हो चुका है, जो कुछ हुआ है उसमें हम बाद में आते हैं. तो इसके बाद मैं कल जब पहुंचा तो मेरी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर साहब से उनके मैसेज थे. फौरी जब मैंने लैंड किया जहाज़ में, वो वाईफाई काम नहीं कर रहा था ब्रिटिश एयरवेज का, तो मुझे अपने फॉरेन ऑफिस से भी मैसेज था, मुझे अपने एम्बेसडर रियाद से भी मैसेज है जी आपसे वो बात करना चाहते हैं बड़ी अर्जेंट. मैंने बात की. उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि कल जो गुजरा है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की वो प्राइम मिनिस्टर इजराइल से मीटिंग थी और हम तवक्को कर रहे थे कि इस मीटिंग से पहले इस मीटिंग के दिन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसको यो अनाउंस करेगा. तो वो उन्होंने कहा जी कि उनकी तरफ से ब्रॉडर कंफर्मेशन आई है कि वो हमारे इस काम में पॉजिटिव है. और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ट्वीट भी की जो मैंने देखी, वो शायद परसों रात की थी, कि जी वी आर वेरी नियर रीचिंग द मिडल ईस्ट में पीस. तो यानी मतलब है कि उन्होंने वो उसका एडवांस एक प्रीएम्प्टिव ट्वीट की कोई ऑलमोस्ट 12-15 घंटे पहले. तो मुझे वो उसमें आइडिया था कि गालबन ये पॉजिटिव जो हमने एफर्ट की है अल्लाह इसको कबूल करे, तो ये उस तरफ जा रही. तो उन्होंने फिर वो मुझे जो थे सऊदी प्रिंस फैसल जो फॉरेन मिनिस्टर है, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, उन्होंने कहा कि ब्रदर 5 कंट्रीज ने एक जो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो उस पर एग्रीमेंट कर लिया है. हमारी तरफ से जो इशू होनी थी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद, वो उसमें भी वी हैव टू वेरी केयरफुल. तो उसमें उन्होंने कहा कि वो 5 कंट्रीज ने कर लिया, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, छठे हो, 7वां इंडोनेशिया और यूएई को हम रीच आउट कर रहे हैं. तो मैंने कहा गिव मी हाफ एन आवर. तो उसमें मैंने कुछ फॉरेन सेक्रेटरी साहबा से मशवरा किया, कुछ मेरी अपनी कुछ थॉट्स थी, उसमें मैंने कुछ चेंजेस प्रपोज की. तो वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से मैंने दोबारा जब बात की कोई रात 11-11:30, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर लेट मी रन. ऑब्वियसली चूंकि वो एक कंबाइंड स्टेटमेंट थी, मेरा कुछ चीज़ों कुछ हिस्से पे इतराज़ था, तो वो उन्होंने फिर वो टाइम लिया आधा पौना घंटा और वो करके सबसे बात करके उनको मेरा एक्सप्लेन करके व्यू एंड रीज़न एंड वाई आई वांटेड अ चेंज एंड वेयर. तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि वो आपकी चेंज जो सब ने उसको इत्तफाक किया है. उन्हें मुझे रिवाइज्ड फिर भेजा. तो ये शटलिंग रात करीबन 1:30 बजे तक होती रही और फिर आपने देखा कि 1:45 के करीब तमाम ममालिक ने ऑलमोस्ट आगे पीछे, सऊदिया, फिर मिस्र, उर्दन, यूएई, अपना इंडोनेशिया, टर्की, फिर पाकिस्तान भी, वो तमाम, कतर, इनने सब ने फिर वही स्टेटमेंट आप देखें तो एक ही स्टेटमेंट होगी, देयर इज नो डिफरेंस. सो इज ए जॉइंट स्टेटमेंट. और आज सुबह मैंने ट्वीट के जरिए वो स्टेटमेंट मोफा ने तो रात 1:45 बजे रिलीज कर दी थी, 1:45 की थी आपने रफली. जब एग्री हुआ कि जी रिलीज कर दे सब, गो हेड. तो मैं समझता हूं कि, और बाय द वे आज जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए, जिनको सपोर्ट के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, जहां के रहने वालों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अभी तक वो देख लिया होगा स्टेटमेंट. मैं पूरी नहीं, लंबा टाइम हो जाएगा.
وہ اسٹیٹمنٹ ان کی بھی آ گئی ہے. دے ویلکم دس جو آؤٹ کم ہے. جہاں تک ہم 8 کنٹریز کا تعلق ہے, اس میں آپ نے اگر غور کیا ہو تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ the ministers affirm their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties towards finalizing the agreement. کوئی اس میں ایک پارٹی فلسطین ہے, ایک پارٹی اسرائیل ہے, ایک یو ایس جو اس کو میڈیٹ کر رہا ہے یا اس کو بروکر کر رہا ہے یا اس میں کوشش کر رہا ہے, and ensuring its implementation in a manner that ensures what peace, security and stability for the peoples of the region. ریجن میں obviously Palestine comes first. باقی بھی جو جارڈن کو کیا پرابلم, یہی پرابلم ہے. ہمیں تو یہاں ڈسٹینس پہ بیٹھے ہیں, وہ تو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, ان کو تو زیادہ پرابلم ہے, ریفیوجیز اینڈ ادر پرابلمس. ایجپٹ ہے یا دوسرے ممالک ہے. آگے منسٹرز کی اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ دے ری افرم دیئر جوائنٹ کمٹمنٹ, یہ اب 8 کنٹریز کمٹمنٹ کر رہی ہیں, ٹو ورک ود دی یو ایس ٹو اینڈ دا وار ان غازہ through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, no displacement of Palestinians, the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution, جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ with pre-67 Al-Quds al-Sharif its capital and pre-67 borders, which Gaza is fully integrated with the West Bank. So West Bank was under danger. In a Palestinian state, in accordance with international law, as key to achieving regional stability and security. یہ 8 ملکوں کی کمٹمنٹ ہے, یہ میری اکیلے کی نہیں ہے یا پرائم منسٹر شہباز شریف کی نہیں ہے, یہ 8 ملکوں کی کمٹمنٹ ہے, یہ 8 ملکوں کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان 8 ممالک کے سربراہان کو کہ جنہوں نے پین سٹیکنگلی اس کو دل کے ساتھ پرسو کیا, اور میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں, میں نے آج ٹویٹ کے ذریعے اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں فارن منسٹرز, ان کو میں نے شکریہ ادا کیا. آئی نو دی مل وی ہیو بین تھرو لاسٹ ویک, اور میٹنگز کو پھر پبلک بھی نہیں ہونے دینا, اس کے کانٹینٹ بھی لیک نہ ہو, ورنہ نان سٹارٹر ہو جائے گا, بند ہو جائے گا ادھر سارا. تو اللہ کا شکر ہے, میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مور لائل دین دی کنگ, پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے, وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ, وٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے, معصوم بچے بھوک سے مرتے رہے, اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو, ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے, میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈیڈ آور بیسٹ ٹو ڈو وٹ ایور 8 کنٹریز کوڈ ڈو, دیئر لیڈرشپ اینڈ دا فارن منسٹرز. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے, میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ پورے راؤنڈز کر رہا ہوں. میرے پاس کام نہیں تھا. میں نے 30 اپنی کمٹمنٹس آپ کو گنوائی ہیں جو میری سولو تھی. میں نے 9 پرائم منسٹر کے ساتھ گنوائی ہیں جو کہ مجھے ان کے ساتھ اکمپنی کرنا تھا. یہ دن کتنے تھے؟ 4.5 دن. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان 8 ممالک کو کہ ہم جو احادیث اور قرآنی جو کمانڈز کے حوالے سے ہم اس کو پایا تکمیلتا لے کے جا سکیں. خدا کے لیے کسی چیز کو تو سیاست سے آپ مبرہ کر دیں. عجیب قسم کی نہ کو سمجھ ہے, نہ کو بیک گراؤنڈ ہے, نہ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہے. کہ جیسے ہوا میں ایک اناؤنسمنٹ کسی نے کر دی ہے, او بھائی اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے, کئی راؤنڈز ہوئے ہیں. قطر ایمبیسی واز دا مین جگہ. میں نے آپ کو بتایا کہ کل رات آلموسٹ مڈ نائٹ تک بھی پر فل سر قومے پہ لگے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ پلیز میری ہمبل گزارش ہے, اپیل ہے کہ
کو اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کو آپ مہربانی کر کے کنٹروورشل نہ بنائیں. آپ کے میسج اکراس دی ورلڈ جائیں گے. ایک طرف پیلسٹینین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے اور اس کو شکریہ ادا کر رہی ہے یو ایس کا اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے. دوسری طرف ہمارے لوگ ہیں کچھ چند ایک وہ اپنے اس کو نیگیٹو سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سیاست میں بڑے اور ایریاز ہیں, سیاست آپ اس میں کر لیں, لیکن اس کو خدا کے لیے سیاست کی نظر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از گراسلی انفیئر. اور میں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان 8 ممالک میں جن سے لیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں 8 کی, اور یہ ریکارڈ پہ ہے ایک دوسرے کے فونز پہ کہ یہ 8 ممالک اس کو آگے جو میں نے آپ کو ایجنڈا پڑھ دیا کہ کیا کیا اچیو کرنا ہے, کیا گول کیا ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. وزٹ بہت اچھی تھی. پرائم منسٹر نے لیڈ فرام دا فرنٹ ایز آلویز. ان کی اسپیچ واز مارولس, اٹ واز پریز آل اوور. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. شکریہ اعزاز سید صاحب. یہ جو ہوگی جو وہاں بیسیکلی آئیڈیا ہے کہ وہاں ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی, اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ باڈی ہوگی انٹرنیشنل, جس میں موسٹلی پیلسٹینین ہی ہوں گے. یا آپ کو پتہ ہے کہ پیس اینڈ وائی ٹونی بلیئر کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کہیں بیچارے نہیں پہنچ سکے, شاید اب ان کو موقع مل جائے. تو جو فورس ہے پیس کیپنگ فورس, جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی, جو ان کو سپورٹ کریں گی. اس فورس کا ذکر ہے. میں کلیریفائی کروں کہ آئی بین تھرو پلنٹی آف ڈیٹیل ڈیورنگ آل دوز سیشنز. اس میں انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل, جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل. آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ, لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. اور یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہو اس کو یو این سیکورٹی کونسل میں بھی ڈاکومنٹ کیا جائے, یہ پیس کیپنگ کا, کیونکہ ایک یو این پیس کیپنگ فورس بھی ہے, اس کا ایک اپنا ہے, لیکن یہ اسپیشل فورس کی بات ہوئی اونلی فار غزہ. سو اس میں ایک تو یہ ہے انڈونیشیا نے, اور دوسرا پی ایم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ٹرانسپیرنٹلی آپ کو بتا دیا. دیر واز نو ایسی میٹنگ ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی یا سپریٹ میٹنگ ہے. شیورلی آئی کین سے ود کمپلیٹ رسپانسبلٹی کہ وہ دس از آل جو ہماری عادت ہے, نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں. اچھا سوری ایک سیکنڈ یار, بائی دی وے یہ 20 پوائنٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. I must share it with you. جو ٹیم ہماری پہلی سٹنگ جو فارمل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 1+1 والی, اس کے بعد جو طے ہوا کہ جی 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک, تو جب ان کی ٹیم آئی تو ہم نے کہا جی آپ پہلے اپنا دیں کہ آپ کے کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک 20 پوائنٹ پلان دیا. ہم نے ان سے کہا جی اچھا تھینک یو ویری مچ, ڈسکشن کے بعد ہم آپ کو 24 گھنٹے کے بعد دیں گے. ہم نے اسی میں, تاکہ ہم بیس کو نہ چھیڑیں ورنہ وہ پھر بہت ہی کمپیریزن, تو ہم اسی کے اندر ہے کہ ہم نے امینڈمنٹس کی. اس کی کو 2-3 شٹلنگ ہوئی ہماری آپس میں, اور جو فائنل گئی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا میں جب ہم ری فیولنگ کر رہے تھے, تو وہ جو ڈاکومنٹ گئی, یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی. دس از ناٹ our ڈاکومنٹ وچ وی سینڈ ٹو دیم. اور انہوں نے ہمارے جو کی ایریاز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں, جو میں نے جوائنٹ کمٹمنٹ کی بات کی, وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. تو اس لیے وہ جو چیزیں ساری ہیں اگر وہ کورڈ نہیں ہیں تو وہ کورڈ ہونی چاہیے, ہوں گی, کیونکہ یو آر بیسیکلی یور آبجیکٹو واز ٹو امیڈیٹلی سیز فائر, ٹو اسٹاپ دا بلڈ, لیٹ دی ہیومینیٹیرین ایڈ فلو, اور فورسڈ ڈسپلیسمنٹ کو روکا جائے نا. وہ آپ کے امیجیٹ گول. آپ سیز فائر کیوں کرتے ہیں؟ باقی نٹی گریٹی تو کافی چلتی رہتی ہے نا. آپ اتنے دن میں یہاں سے یہاں پہنچیں گے, دونوں فوجیں پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ابھی 7 سے 10 مئی کے بعد, اتنے دنوں آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے, ادھر سے پاکستان اس پوائنٹ پہ جائے گا. تو وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ ہونے والا ہے ابھی.
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں, اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ, ہم اس کو اون کرتے ہیں مور. اگر کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے تو ہم ویل گو بائی دس, وی آر کمیٹڈ ٹو دس اسٹیٹمنٹ. تھینک یو. Thank you so much, Honorable Deputy Prime Minister, sir. The apprehension that you were talking about, sir, they are not altogether misfounded, because, as you remember, General Pervez Musharraf deviated from UN Security Council Kashmir resolution and brought in 4-point formula. Then he also sent Mia Khurshid Mahmood Qasuri to Istanbul to meet the then Israeli Foreign Minister William Sherman, if I remember correctly his name. My brief question is, can you assure the people of Pakistan that Pakistan still believes in two-state solution of this problem, with Al-Quds al-Sharif as the capital of the independent Palestinian state with the boundaries of pre-1967? Thank you, sir. جی پراجر صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے, اور پاکستان کی پالیسی ہم نے اس ٹرپ میں بھی, میں نے بھی فلسطین کے حوالے سے جو ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنی اسپیچ میں بالکل کیٹیگورک اس کو ریپیٹ کیا کینڈیڈلی. تو اس لیے پاکستان کی پالیسی ان چینج ہے. آئی ووڈ رادر سے کہ باقی 7 کنٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری پالیسی میں. سو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بالکل کسی قسم کی سوچ میں, یا اس کی اسپرٹ میں, یا اس کے فیوچر امپلیمنٹیشن میں. ہماری وہی پالیسی ہے پراجر صاحب. جہاں تک جنرل مشرف صاحب کا تھا, وہ آبویسلی اللہ گری کے رحمت کریں, آئی کانٹ کامنٹ. آئی ایم پریوی ٹو سرٹن تھنگس. یس یو آر رائٹ, یور انفارمیشن از ایبسولوٹلی رائٹ, میرا بھی یہی ہے. بٹ آبویسلی لیسر سیٹ دی بیٹر, کیونکہ وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو بحث میں لائیں. کہ کون سی پریس ریلیز؟ سوری نہیں, وہ تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا, فارمل. وہ تو 8 کنٹریز مل کے بنائی. ویسٹ بینک کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ اناؤنس کیا گیا ہے, کمیونیکیٹ ہوا ہے ہماری سائڈ سے, 8 کنٹریز کی سائڈ سے, کہ یہ انیکس نہیں ہوگا, اٹ ول ریمین پارٹ آف. تو یہ تو بڑا کلیئر. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کیا اون کرے گا, تو آبویسلی اگر ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ یا وش لسٹ دینی ہوتی تو وہ تو سارے ممالک دے رہے ہیں. وہ تو سوشل میڈیا میں بھی ہر روز پتہ نہیں ملینز اور لوگ اپنے اپنے دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ. وہ لوگ جو آج سے 10-20 سال پہلے یعنی اس کو اتنا امپورٹنٹ ہی سمجھتے تھے, میں نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی آج آپ کے سامنے ہے کہ قریباً بہت 142 ملکوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا اسی پروسیس میں, اور اس میں سے پہلے اوور ویلمنگ میجورٹی آج سے 5-7 سال پہلے نہیں ملنگ تھی. تو اسرائیل اس کو اون کرے گا کہ نہیں, دیٹ از دا ہول آئیڈیا آف انوالونگ یو ایس. امریکہ کو یہ, ورنہ تو 8 کنٹریز اپنا کوئی پلائے عمل اناؤنس وہ کرتے ہیں, تمام ممالک کہتے رہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. ہاؤ ٹو میک اٹ امپلیمنٹڈ, دا اونلی وے از کہ اگر کوئی کسی کا انفلوئنس ہے ان کے اوپر, تو وہ وی آل نو کہ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے, اور وہ اگر سنسیئرٹی کے ساتھ مل کے اس 8 کنٹریز کی وش کو, جیسے کہ وہ وی ریکگنائز ان کی پازیٹیوٹی اور ان کی سپورٹ اور ان کی ان کی اپروچ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تو وہ دس از دی سول ریزن وائی امریکہ اینڈ پوٹس ہیز بین انوالوڈ, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو مقصد یہی ہے کہ اسرائیل ان کو اون کروائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں. اور یہی جو میں ابھی آپ کو میں نے جو پڑھا تھا نا جی, جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے فارن منسٹر,
they mean foreign ministers 8 country के reaffirm their joint commitment to work with the US to end the war. बाकी सारी चीजें लिखी. So this is the whole background. और उनको बाकी one step पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है. मैं शायद रात उसी हवाले से अमेंडमेंट्स भी मैंने करवाई हैं. उन ममालिक को और सोचती तो उसको मैंने कहवाई है. इट विल नॉट बी फेयर कि मैं उसको divulge करूं without the permission, but we got the wording done the way as per our policy last night. कुछ changes करवाई.